حسین ستارہ ابو ہریرہ، نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي آمین یا رب العالمین۔ بزرگوں، دوستو، عزیز ساتھی اور پردہ-نشین ماؤں بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کا آغاز میں اللہ تبارک و تعالی کی تعریف سے کرتا ہوں کہ ہر طرح کی تعریف، بڑائی، کبریائی خالصتاً اللہ وحدہ لا شریک کے لائق اور زیبا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں اس کائناتوں کا ذرہ ذرہ ہے۔ غرض اسی کے حکم سے بدلتے ہیں یہ موسم، اسی کے حکم سے برستے ہیں یہ بادل۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اس مختصر اللہ کی تعریف کے بعد بے شمار درود و سلام ہوں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اور اس کے بعد رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں عام طور پر تمام مومنوں پر، تمام مسلمانوں پر، خاص طور پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر، آمین۔ بزرگوں، دوستو، عزیز ساتھی اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، آج کے اس مختصر خطبہ جمعہ میں جس عنوان پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے وہ عنوان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند۔ در حقیقت معاشرے کے اندر آپ کی اور میری زندگی صبح سے شام تک
یہ پسند لفظ کے ارد گرد گھومتی رہتی ہے کہ بیوی کو کیا پسند، بچوں کو کیا پسند، مجھ کو کیا پسند، ہاں آفس میں باس کو کیا پسند، اسکول کی ٹیچر کو کیا پسند، محلے کے لیڈر کو کیا پسند. ہاں یہ پسند کا جو لفظ ہے انسان کی پوری زندگی آپ دیکھو یہ اپنی پسند اپنی چاہت کے واسطے صبح سے شام تک خون پسینہ ایک کر دیتا ہے تاکہ اس کی پسند پوری ہو جائے. ہاں یہ پسند کا جو لفظ ہے انسان 24 گھنٹوں کے اندر یہ پسند کے بارے میں سوچتا ہے، جانچتا ہے کہ میری پسند کیا ہے، میرے بچوں کی پسند کیا ہے، آپ کو کیا پسند ہے ناشتے میں، آپ کا ٹفن باکس کیا پسند آپ کو آتا ہے کھانے میں، یہ کیسے کپڑے آپ کو پسند ہے، آپ کی پسند کا کلر کیا ہے، آپ کا اسٹائل کیا ہے. یہ پسند کا جو لفظ ہے یہ انسان ہمیشہ استعمال کرتا ہے. لیکن آؤ ذرا تھوڑا آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر وہ پسند کے بارے میں دیکھیں گے جو سارے پسندوں میں سب سے افضل پسند ہے، سارے پسند کی چیزوں میں سب سے بہتر پسند ہے، وہ ہے نبی کریم کی پسند، وہ ہے محمد رسول اللہ کی پسند. آؤ دیکھو اب ذرا یہ سفر کا مہینہ ہے، یہ سفر کے مہینے، اس کے بعد سفر کا مہینہ آنے والا ہے، اس کے بعد ربیع الاول کا مہینہ آئے گا. تو یہ ربیع الاول کے مہینے میں ہم میں سے اکثر مسلمان محمد الرسول اللہ سے چاہت کا دعویٰ کرتے ہوئے، محمد الرسول اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہوئے سروں پر ہری ہری پٹیاں بھی باندھیں گے، منہ پر چمکنے والی ارش بھی لگائیں گے، ہاں گھروں پر جھنڈے بھی لگائیں گے، جلوس بھی نکالیں گے. یہ سب تو ہونے والا ہے. آؤ ذرا میرے بھائیوں، ذرا میں دل کی گہرائی سے آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں، اگر واقعتاً آپ کے میرے دل میں محمد الرسول اللہ کی سچی محبت ہے، صحیح محبت ہے، اور ایک ایمان والے کے دل میں محمد الرسول اللہ کی سچی محبت ہوگی تو وہ ایمان والا ہوگا. اس کے دل میں محمد الرسول اللہ کی سچی محبت ہوگی تو وہ کامل ایمان والا ہوگا، وگرنہ ہرگز نہیں. آؤ ذرا تھوڑا ہم ان بھائیوں کو یہ دعوت دیتے ہیں، یہ دعوت اصلاح دیتے ہیں، یہ دعوت عمل دیتے ہیں. میرے بھائیوں کیا سر پر پٹی باندھنا محمد رسول اللہ کی چاہت ہے؟ کیا جھنڈے لگانا محمد رسول اللہ کی پسند ہے؟ کیا ہرا کلر محمد رسول اللہ کی پسند ہے؟ کیا جلوس نکال لینا محمد رسول اللہ کی پسند ہے؟ آؤ میرے بھائیوں، آؤ ذرا تھوڑا سا اس طرف توجہ دو. آج ہم میں سے اکثر مسلمان یہ جانتے بھی نہیں ہوں گے، سب جانتے ہیں پسند دوسروں کی، دنیا والوں کی، گھر والوں کی، باہر والوں کی، دوستوں کی، رشتہ داروں کی، سب کی پسند ہم جان لیے. لیکن ہمارے آقا محمد رسول اللہ کی پسند کیا ہے؟ آخر کیا چیز کو محمد رسول اللہ پسند کیا کرتے تھے یہ جاننا آج ہم بھول چکے ہیں، یہ جاننا ہم آج بھول چکے ہیں. ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے یہ بات کا کہ محمد رسول اللہ کی پسند کیا ہے. آخر محمد رسول اللہ کی پسند آج کے خطبے میں یہی سیکھیں گے. اور کیا کریں گے؟ معاشرے کے اندر جتنے ہمارے ساتھی، جتنے ہمارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم محمد رسول اللہ کو چاہتے ہیں، ہم محمد رسول اللہ سے محبت رکھتے ہیں، تو ہم ان کے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پسندیدہ اعمال کو سامنے رکھیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ یہ ذمہ داری لے کر جاؤ. آؤ دیکھو محمد رسول اللہ کی پسند کیا ہے. یہ پسند جاننے سے پہلے کیا ضروری ہے ہمیں محمد رسول اللہ کی پسند جاننا؟ کیا ضروری ہے ہم پر کہ کیا اللہ کے نبی کو پسند تھا، کیا اللہ کے نبی کو پسند نہیں تھا؟ کیا یہ جاننا ضروری ہے؟ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 جو میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کی بات پیش کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کہا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، تمہاری محبت کا اگر دعویٰ ہے محمد رسول اللہ سے، اگر تم اس بات کے دعوے دار ہو کہ تم محمد رسول اللہ سے محبت کرتے ہو، تم یہ بات کا دعویٰ کرتے ہو کہ تمہارے دلوں کے اندر محمد رسول اللہ کی محبت ہے، تو اللہ کے نبی نے کہا فَاتَّبِعُونِي، جو محمد رسول اللہ کی پسندیدہ اعمال کو اپنائے گا، جو محمد رسول اللہ کی اتباع کرے گا، اصل میں وہ چاہنے والا ہے محمد رسول اللہ کا. اس لیے اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ ہمارا طریقہ، محمد رسول اللہ کا طریقہ، محمد رسول اللہ کی سنت، فمن رغب
عن سنتی فلیس منی، کہا جو ہماری پسند کو پسند نہ کرے، یہ ترجمہ بھی یاد رکھ لو، کہا کہ ہماری پسند کو جو پسند نہ کرے، ہم جس کو پسند کرتے ہیں وہ اگر دوسرا ہماری وہ پسند کو پسند نہ کرے، فمن رغب عن سنتی، جو ہمارے طریقے کو پسند نہ کرے، فلیس منی، وہ اصل میں ہماری امت میں سے نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ جاننا ضروری ہے محمد رسول اللہ کی پسند، جاننا ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے، اور خاص طور پہ ان کے لیے جو یہ بات کا دعویٰ بھی کر دیتے ہیں بانگے دراں بانگے دہل بلند آواز میں کہ ہم محمد رسول اللہ کے چاہنے والے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان یہ دعویٰ کرتا ہے تو اس پر تو واجب اور فرض ہے کہ یہ محمد رسول اللہ کی پسند کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ آؤ، باتیں تو بہت ہیں لیکن خطبہ مختصر ہونے کی حیثیت سے جو باتیں آئیں گی وقت میں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ محمد رسول اللہ کی پسندوں میں سے ایک پسند دیکھو آپ، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی کا سلسلہ شروع ہوا وہ اصل میں سچے خوابوں سے شروع ہوا۔ ہاں، جبرائیل نہیں آ گئے بلکہ اللہ کے نبی کو راتوں میں خواب آتے، وہ خواب جو سچے دن میں روز روشن کی طرح وہ سامنے دکھ جاتے، جو دن میں ہونے والا ہوتا محمد رسول اللہ کو وہ خواب میں دکھ جایا کرتا۔ یہ خواب آنے شروع ہوئے، جیسے ہی اللہ کے نبی کو یہ سچے خواب آنے شروع ہوئے تبھی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپنے اندر صفت پیدا کر لی، غار حرا کا رخ کر لیا۔ ہاں، یہ بھی نکتہ ہے، یہ خواب آنے سے پہلے اللہ کے نبی کبھی غار حرا نہیں گئے، یہ خواب شروع ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کا رخ کرتے ہیں، تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جایا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ پڑھیے، آپ کی سیرت کا مطالعہ کریے، آپ کو یہ بات پتا چلے گی کہ جیسے ہی وحی کا آغاز ہوا سچے خوابوں کے ذریعے سے اللہ کے نبی کا ایک پسندیدہ مشغلہ ہو گیا، پسندیدہ عمل ہو گیا، وہ عمل ہے تنہائی کی عبادت۔ اللہ اکبر۔ تنہائی میں عبادت، اکیلے پن میں عبادت، کوئی دیکھنے والا نہیں سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ عمل تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں کثرت سے اللہ کی بارگاہ میں سجدے کیا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ عمل تھا کہ آپ تنہائی میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سنن اور نوافل کی کثیر تعداد پڑھا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ عمل تھا کہ تنہائی میں آپ خوب اللہ سے توبہ و استغفار کیا کرتے تھے۔ توبہ و استغفار، تنہائی کا عمل میرے بھائی، میرے بھائیوں، اگر محمد رسول اللہ سے ہمیں سچی محبت ہے، آؤ اپنے زندگیوں کے اندر نبی کا پسندیدہ یہ عمل لانے کی کوشش کرو کہ جب بھی ہم تنہائی پائیں، جب بھی تنہائی میں ہوں، فوراً اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دے، فوراً اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ عمل ہے، تنہائی کی عبادت۔ کیا فضیلت اور اہمیت بتائی اللہ کے نبی نے؟ دیکھو تنہائیاں، یہ تنہائیاں بڑی اہم ہوتی ہیں میرے بھائیوں، میرے نوجوان ساتھیوں، یہ تنہائیوں کا مسئلہ کوئی عام مسئلہ نہیں ہے کہ جب ایک انسان تنہائی میں ہوتا ہے ذرا اپنی وہ تنہائیوں کے اوپر تھوڑا سا اپنی نظر رکھیں، ذرا حساب کتاب کا معاملہ رکھیں، ذرا یہ بات کی تفتیش کریں، کیا میری تنہائیاں پاک ہیں آج؟ کیا تنہائی میں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں؟ کیا تنہائیوں میں میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں؟ یہ ذرا اپنی زندگی میں جانچو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوشخبری سنائی۔ راوی کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تنہائی کی عبادت کی فضیلت کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، کل قیامت کے دن رب تعالیٰ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا جو تنہائی میں اللہ کے ڈر کی وجہ سے آنسو بہاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تنہائی میں اللہ کے خوف سے رونا، ہاں یہ رونا خوش نصیبوں کا رونا ہے۔
پیسے چلے گئے، نقصان ہو گیا، فلانا ہو گیا، یہ رونا بد نصیبوں کا رونا ہے۔ خوش نصیبوں کا رونا یہ رونا خوش نصیبوں کا ہے جو تنہائی میں اللہ کے خوف سے انسان اپنی آنکھوں سے آنسو نکالتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ 2 قطرے آنسوؤں سے جہنم کی آگ کو ٹھنڈی کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تنہائی میرے بھائی، ذرا تنہائیوں کی حفاظت کرو نوجوانوں، میری ماؤں بہنوں، اپنے تنہائیوں کی حفاظت کرو، کیونکہ ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں قدم قدم پر فتنے ہیں۔ ہاں، اور فتنوں کا انبار ساتھ لیے پھرتے ہیں آج ہم۔ موبائل یہ فتنوں کی بڑا فتنوں کا تھیلا ہے، ہزاروں قسم کے فتنے ہیں اس میں۔ میرے بھائیوں، میرے نوجوان ساتھیوں، میرے نوجوان بہنوں، ہم اس بات کی دعوت دیتے ہیں یہ تنہائیوں کو اپنی پاک کرو، چاہے موبائل کا فتنہ ہو، کیا کوئی اور فتنہ ہو، کوئی دیکھے نہ دیکھے، رب ذوالجلال آسمانوں سے ہمیں دیکھ رہا ہے۔ 2 فرشتے ہمارے ہر عمل کو نوٹ کر رہے ہیں، یہ کرامن کاتبین ہمارا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تم جو کچھ کرو گے، چاہے وہ لوگوں کے ساتھ ہو، چاہے وہ تنہائی میں ہو، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، تم اکیلے میں جو کچھ کرتے ہو سب کھول کے رکھ دیا جانے والا ہے۔ تنہائی کی عبادت، آپ جانتے ہیں تنہائی میں اصل امتحان ہوتا ہے۔ میں بارہا یہ بات سامنے رکھتا ہوں آپ لوگوں کے، یہ بات میرے لیے بھی ہے، یہ بات آپ سب کے لیے بھی ہے۔ ایمان والے کا جو امتحان ہے وہ امتحان کہاں؟ تنہائی میں ہوتا ہے۔ لوگوں کے سامنے تو ہر انسان اچھا ہی دکھنا چاہتا ہے، ہاں، لوگوں کے سامنے تو انسان نیک ہی بننا چاہتا ہے، لوگوں کے سامنے تو انسان تقوی شیار نظر آنا چاہتا ہے، لیکن یاد رکھو میرے ساتھیوں، یہ تنہائی وہ جو ایمان والے کا اصل امتحان ہوتا ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ہاں، ابن ماجہ کی یہ بڑی مشہور روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لوگوں، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو کل قیامت کے دن بڑی بڑی پہاڑوں جتنی نیکیاں لے کر آئیں گے، اپنے ساتھ وہ نیکیوں کا انبار لے کر آئیں گے، لیکن رب تعالیٰ ان کی بڑی بڑی نیکیوں کو دھول بنا کر اڑا دے گا۔ اللہ اکبر، کیا عجب مسئلہ ہوگا، ذرا دیکھو یہ بندے کا، کہ قیامت کے دن یہ نیکیاں جس سے اللہ رحم کرے گا بندے پہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ نمازوں کی نیکیاں، یہ روزوں کی نیکیاں، یہ تلاوت کی نیکیاں، نبی کریم کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ساری نیکیوں کو دھول بنا کر اڑا دے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون ہوں گے، کیا صفت ہوگی، کیا عمل کرتے ہوں گے، کیا گناہ ان سے ہوتا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ہمیں بتایا، میرے بھائیوں اپنی تنہائیوں کو پاک کرو، میرے بھائیوں اپنے تنہائیوں کی حفاظت کرو، میرے بھائیوں تنہائیوں میں اپنے نظروں کی حفاظت کرو، میرے بھائیوں تنہائیوں میں اپنے نفس کی حفاظت کرو، میرے بھائیوں تنہائیوں میں اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے بھائی ہوں گے، تمہارے قبیلے والے ہوں گے، تمہاری قوم میں سے ہوں گے، لیکن جب وہ تم جیسے نماز پڑھیں گے، تم جیسی عبادت کریں گے، لیکن جب وہ تنہائی میں ہوں گے تو اللہ نے جو چیزیں حرام کی ہے وہ حرام کاموں کا ارتکاب کریں گے۔ اللہ اکبر، میرے بھائیوں یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ پھر وہاں کوئی بچانے والا نہیں ہے رب کریم کی پکڑ سے، ہاں، وہاں پر یہ نیکیاں دھول بن کر اڑا دی جائیں گی، کوئی آ کر رب کریم کے سامنے ہماری سفارش کرنے والا نہیں۔ تنہائی کی عبادت نبی کریم کو پسند ہے، یہ تنہائی کی عبادت اپنے زندگی کے اندر لانے کی کوشش کرنا ایک اچھے مسلمان کی علامت ہے، نبی سے محبت کی علامت ہے۔ دوسرا عمل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا، ہاں، دوسرا عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پسندیدہ اعمال میں سے ایک بڑے اہم پسندیدہ عمل کا تذکرہ کرتے ہوئے
کیا کہا؟ کہا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، لوگوں میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے، نماز میں میرے دل کو سکون ملتا ہے، میرے دل کو قرار آتا ہے، ہاں میرے دل کو سکون ملتا ہے، یہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول تھا، کوئی پریشانی آ جاتی، کوئی مشکل ہو جاتی، حضرت بلال کو بلاتے، کہتے بلال اذان کے تم نماز کے لیے آواز دو اور راحت پہنچاؤ اللہ کی عبادت کے ذریعے سے، اللہ اکبر، راحت پہنچاؤ۔ یہ نبی کریم کا عمل نماز، اللہ کے نبی کو بے حد محبت تھی نماز ادا کرنے سے، ہاں بے حد محبت تھی نماز سے۔ اللہ کے نبی کو کتنی محبت، اتنی محبت میرے بھائی کہ اللہ کے نبی مرض الموت میں ہیں، چلنا نہیں آ رہا ہے، قدم اٹھ نہیں پا رہے ہیں، ہاں کمزور اور علیل ہو چکے ہیں، کہا علی اٹھاؤ، ہے عباس اٹھاؤ ہمیں، کندھوں پر پیروں کو گھسیٹتے ہوئے مسجد نبوی میں تشریف لا کر نماز ادا کرتے ہیں۔ یہ نماز سے محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہری پٹی بننا نہیں بننا بعد میں ڈسکس کریں گے، جھنڈا لگانا نہیں لگانا بعد میں ڈسکس کر لیں گے، جلوس نکالنا نہیں نکالنا بعد میں ڈسکس کر لیں گے، پہلے اس پر ڈسکس ہونی چاہیے کہ کیا ہماری محلے کی مسجدوں میں فجر کے نمازوں میں کیا مسجدیں بھرنی نہیں چاہیے، کیا مسجدیں ویران ہونی چاہیے، کیا نبی کریم کا پسندیدہ عمل نماز ہے کہ نہیں ہے؟ آؤ اس پر گفتگو کریں۔ آؤ بھائی، تم تو مناظرے کے چیلنج کر دیتی ہو، میلاد منانا نہیں منانا، ہاں جھنڈی لگانا نہیں لگانا، جبرائیل علیہ السلام ہرا جھنڈا، میرے بھائی نبی کی پسند نماز، اس پہ آؤ نا گفتگو کریں گے، آؤ نا۔ کیا جتنے لوگ جلوسوں میں شامل ہوتے ہیں یہ لوگ فجر کی نمازوں میں نہیں آ سکتے؟ سڑکیں جام ہو جاتی ہیں، جانے آنے رستہ نہیں ہوتا، لاکھوں کی تعداد میں ساری عوام نبی سے محبت کا ثبوت دینے کے لیے سڑکوں پر آ جاتی ہے، اور یہی عوام نبی کے پسندیدہ عمل نماز کا مسئلہ آتا ہے تو غائب ہو جاتی ہے۔ میری رگ رگ میں ہے نبی نبی، پڑھتے ہیں نماز مہینے میں کبھی کبھی۔ کیا میرے بھائی، کتنی تعجب کی بات ہے نا، یہ نماز پسندیدہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کتنا پسندیدہ جانتے ہیں آپ؟ ایک تو مرض الموت میں ہے، پیر اٹھ نہیں رہے، آئے اللہ کے نبی، اور یہ رحیم اور کریم شفیق نبی ہے، یہ معاف کرنے والے ہیں، کہا حمزہ کے چچا حمزہ کے قاتلوں کو معاف کر دیتا ہوں، ہاں بیٹی کے پیروں میں کانٹے چھپے ہوئے معاف کر دیتا ہوں، جاؤ معافی ہے سب لوگوں کے واسطے، معافی ہے۔ لیکن کیا کہا نبی نے کہا میرا جی چاہتا ہے کسی اور کو امامت کے لیے کھڑا کر دوں مصلی پر، اور باہر نکلوں لکڑیاں جمع کروں اور ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو اپنے گھروں سے مسجدوں کو نماز پڑھنے نہیں آتے۔ اللہ اکبر۔ یہ نماز پسندیدہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ دیکھو سنن اور نوافل کی کثرت، کیسی نماز پڑھتے اللہ کے نبی راتوں میں، ہاں راتوں کی نماز کا کبھی مشاہدہ کر لو، کبھی پڑھو حدیثیں وہ، ہاں صحابہ کہتے ہیں نبی کریم کے پیروں پہ سوجن آ جاتی ہے، نبی کریم راتوں میں اللہ کے حضور سجدے کرتے تنہائی میں، ہاں سجدہ کرتے، آپ کے سینے سے ایسی آواز آتی جیسے ہنڈیاں کھول رہی ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی یہ نماز، یہ سجدہ، یہ رکوع، یہ امت کا لینے دینا نہیں، نبی کو کیا پسند تھا کیا پسند نہیں تھا، خواہ وہ سب چیزیں بازو، بس میں تو نبی کا عاشق، میں نکل جاتا ہوں سڑک پر۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی اگر محبت ہے واقعتاً جتانا چاہتے ہو، آؤ نا، آؤ یہ عمل کرو۔ دیکھو نماز کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی محبت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے کیسی محبت تھی، یہ بھی دیکھو آپ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر میں امت پر مشقت نہ رکھتا، اگر امت کو مشقت محسوس نہ ہوتی تو میں یہ حکم دیتا کہ تم عشاء کی نماز آدھی رات کو پڑھو۔ اللہ اکبر۔ کب پڑھو؟ آدھی رات کو پڑھو۔ نماز عشاء کی نماز دیر سے پڑھنا نبی کو پسند، اور اپنی مسجدوں میں دیکھو حال جا کے، ہاں اول وقت میں پہلے پڑھ کے نکل جاتے، خلاص
بھئی محبت کا عمل تو یہ ہے، پسند کا عمل تو یہ ہے کہ یہ پسندیدہ عمل کو آج ہم بلا بیٹھے ہیں۔ کیا کہا اللہ کے نبی نے نماز کے متعلق؟ فرض نماز تو فرض ہے نا، کہا اللہ کے نبی نے فجر کی 2 سنتیں یہ دنیا اور اس کے جتنی چیزیں ہیں اس سے بہتر اور پسند ہے مجھے، اللہ اکبر۔ فجر کی 2 سنتیں نبی کریم کو ساری دنیا سے بڑھ کے محبوب ہے۔ یہ نبی کریم کی نماز سے محبت ہے میرے بھائی، نبی کو پسند ہے فجر کی 2 سنتیں۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک اور پسند آتی ہے، وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو سننا پسند کرتے تھے۔ اللہ اکبر، کتنے تعجب کی بات ہے نہیں؟ نبی کریم پر قرآن نازل ہو رہا ہے، نبی کریم پر وحی آ رہی ہے، پہلے اللہ کے نبی وہ قرآن کی آیتوں کو یاد کر کے صحابہ کو بتا رہے ہیں، اور نبی کریم کے متعلق کیا آ رہا ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا یہ عمل کہ آپ دوسروں سے قرآن سنتے ہیں۔ ہاں، دوسروں سے قرآن سنتے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتا ہے، صحیح بخاری میں واقعہ نقل ہوا، کہا عبداللہ ادھر آؤ، ابن مسعود ادھر آؤ، کہا یا رسول اللہ حاضر ہوں، کہا قرآن کی تلاوت کرو میں سنتا ہوں، قرآن کی تلاوت کرو میں سنتا ہوں۔ اے ابن مسعود، کہا یا رسول اللہ قرآن آپ پر نازل ہوا، آپ صاحب وحی ہے، آپ پر جبرائیل قرآن لے کے آتے ہیں، اور میری حیثیت کہ میں آپ کو قرآن سناؤں؟ یا رسول اللہ میں کیسے؟ کہا اللہ کے نبی نے فَإِنِّي أُحِبُّ أَنَّ أَسْمَعُ مِنْ غَيْرِهِ، کہ مجھے پسند ہے کہ میں دوسروں سے قرآن سنوں۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی کو پسند تھا قرآن سننا، قرآن کی تلاوت پسند تھی۔ آج قوم کو قوالیوں میں، گانوں میں، نعتوں میں، گانے بجانے میں مشغول رکھ دیا گیا۔ کوئی ہے صبح صبح اٹھتے ہی قوالی لگا دیتے، نیک کام سمجھتے اس کو۔ ہاں، نبی کی محبت میں قوالی، نبی کی محبت میں گانا بجانا، نبی کی محبت میں یہ قوالی ڈھول تاشے بجائے جاتے ہیں۔ یہ سمجھ نہیں قوم کو کہ نبی کا اصل محبت والا عمل کیا تھا۔ نبی کہتے ہیں مجھے قرآن سننا پسند ہے، میں قرآن سننا پسند کرتا ہوں۔ آؤ میرے بھائیو، ہم اس بات کی دعوت دیتے ہیں، تم آؤ قرآن کی طرف، اور تم آؤ نماز کی طرف۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ترین اعمال میں سے عمل ہے کہ تم قرآن پڑھنے والے بنو، قرآن سننے والے بنو، نماز پڑھنے والے بنو۔ قرآن کا معاملہ تو ہمارے معاشرے میں سبحان اللہ، ہم کیا کہیں آپ سے، ہم سے بہتر آپ جانتے ہیں قرآن کیا۔ دیکھو ذرا مسجد میں پکڑو، یہ 100 لوگوں کو پکڑو، یہاں پر کتنے لوگوں کو قرآن پڑھنے آتا؟ کتنے لوگوں نے قرآن کو صحیح پڑھنا سیکھا؟ کتنے لوگوں نے قرآن تجوید سے پڑھنا سیکھا؟ کتنے لوگ روزانہ قرآن کی تلاوت کر لیتے ہیں؟ کوئی لینا دینا نہیں۔ اور کیا ہونا صاحب، نبی سے محبت کے لیے ہم 12 ربیع الاول کو باہر نکل رہے، اتنا کافی نہیں ہے؟ نبی سے محبت کے لیے ہم انگوٹھے چوم لیتے، اتنا کافی نہیں ہے کیا؟ ضروری ہے قرآن سننا، ضروری ہے قرآن سیکھنا۔ ہاں، امت کا ایک بڑا طبقہ آج بھی کہہ رہا ہوں میں آپ کو بڑے دعوے سے کہ ماں باپ کو فکر ہی نہیں، ان کے بچے گریجویٹ ہو گیا بچہ، کیا پڑھ لیں؟ انٹرمیڈیٹ پڑھ لیں، موٹی موٹی کتابیں ختم کر دیے، لیکن بچے کو آج تک قرآن صحیح ڈھنگ سے پڑھنا نہیں آیا۔ کل مرنے کے بعد یہ قوم، یہ نسل، یہ اولادیں ہمارے جو ہم جن کو چھوڑ کے کیا دعا کریں گی ہمارے واسطے؟ اچھے اسکول میں ڈالو بھائی، کون منع کرے؟ اچھا ایجوکیشن دلاؤ بھائی، کون منع کرے؟ بالکل ماشاءاللہ دلائیے، اچھے اسکول میں اچھی تعلیم دلائیے۔ اچھی تعلیم دلانے کا مطلب یہ نہیں، اچھے اسکول کا مطلب یہ نہیں کہ بچے کو بے نمازی بنا دو۔ ہاں، اچھے اسکول کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ قرآن پڑھنا ہی نہ سکھاؤ اس کو۔ اچھے اسکول کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کو اسلام سے دور کر دو۔ عجیب معاملہ بنا کے رکھے ہیں، اتنا فوکس تعلیم پہ۔ ہاں بھائی، بچے کو بہت پڑھنا رہتا، CBSE سلیبس ہے، ٹیوشن کو بھی جاتا بچہ، یہاں بھی پڑھتا بچہ، وہ کورس بھی کر رہا بچہ، یہ ڈپلومہ بھی کر رہا بچہ، فلانا بھی کر رہا، مشغول ہے بچہ، نماز پڑھنے نہیں آتا۔ مر گئے تو اماں بابا کی مغفرت کی دعا پڑھنے اس کو نہیں آتا، نماز جنازہ نہیں آتا، اماں بابا انتقال کر گئے غسل دینا نہیں آتا، قرآن پڑھنا نہیں آتا۔
تعاطف ہے ایسی تعلیم پر جو تعلیم ہمیں خدا رسول سے دور کرتے ہیں. میرے بھائیو، قرآن سننا پسند ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. ایک صاحب بول رہے ہیں، مل صاحب ذرا صدمے میں ہوں. صدمہ، کوئی پریشانی میں مبتلا ہے، بہت مسائل کے شکار ہو گئے، ڈپریشن میں ہوں. تو ایک سائیکالوجسٹ کے پاس میں گیا تو انہوں میرے کو بولے کہ پیسفل میوزک سنیے. کیا سنیے؟ پیسفل میوزک سنیے. اب طبیعت خراب ہے نا مول صاحب، ڈاکٹر بول رہا نا سن لو گانے سن سکتا ہوں، میں بیمار ہوں، علاج کے واسطے سننا ہے، علاج کے واسطے گانے سننا ہے. ڈپریشن میں ہوں. میں نے کہا میرے بھائی کیا عمر ہے تمہاری؟ ہاں جناب 30 سال کے ہیں، شادی ہو گئی، 2 بچے ہیں جناب کو. ہاں اماں بابا زندہ ہے. میں بولا آپ کے ابا سے ملنا چاہ رہا ہوں ایک وقت، ذرا ملاقات کرائیے ان سے. آئے جناب دیوان خانے میں، السلام علیکم حضرت، تعریف کے قابل ہے اب کہ آپ کا بچہ ڈپریشن میں آ گیا، ڈپریشن سے نکلنے کے واسطے موسیقی سنتا ہوں. بول رہا کیا تعلیم دیے؟ کیا پڑھا آپ کا بچہ؟ MBA پڑھا. اوہ ماشاءاللہ MBA کی ڈگری، بہت قابل بچہ ہے. کتنا قابل ہے کہ اس کو اتنا پتہ نہیں کہ اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ لوگوں تم ڈپریشن کا شکار ہو، تم پریشانیوں کا شکار ہو، تم کو راتوں کو نیند نہیں آتی، تمہارا پلپیٹیشن دھڑک رہا، دل دھڑک رہا ہے، تمہارے دبے پہ اختلاج اور بے چینی ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے لوگوں کان کھول کے یہ بات کو سن لو کہ تمہاری بے چینیوں کا، تمہاری پریشانیوں کا علاج اللہ کے ذکر میں ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یہ قوم ڈپریشن سے نکلنے گانے سن رہی، بے وقوفی کی حد دیکھو آپ. ہاں یہ نبی سے محبت کیا؟ قرآن سننے والے، قرآن پڑھنے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے، قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والے اصل میں نبی کریم سے سچی محبت کرنے والے ہیں. میں قرآن نہیں پڑھتا. اب آٹو والوں کا بھی حال دیکھو آپ. آٹو والے، میرے کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، آٹو پیٹرول سے چل رہا گانوں سے چل رہا؟ نہیں بھائی نہیں ہوتا کام، بیزارگی آتی، بے چینی ہوتی، پورا دن گانوں کی آوازیں. اس کو اندازہ ہی نہیں کہ اپنے پیٹھ پر کتنے گناہوں کا بوجھ لاد رہا ہے. یہ اس کو اندازہ ہی نہیں یہ بات کا کتنے گناہ اس کے کھاتے میں آ رہے ہیں. کل قیامت کے دن رب تعالی یہ سوال کرنے والا ہے. قرآن لگا لے میرے بھائی، قرآن کی تلاوت لگا لے، کیا حرج ہے؟ قرآن سن لے. ہاں بڑے بڑے اچھے لوگ جب قرآن کی تلاوت سنتے ہیں تو شزتر اور حیران رہ جاتے ہیں کہ کیا بہترین سکون کی تلاوت ہے یہ. ہاں سکون حاصل کرنے والوں کو اللہ سکون دے دیتا قرآن سے. نہیں تم جا کے نشے کے عادی، سگریٹ کے عادی، گٹکے کے عادی، مووی کے عادی، گانوں کے عادی، موسیقی کے اور میوزک کے عادی، تم اس سے سکون حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ پھر تمہیں وہ راستے پہ اور ڈھکیل دینے والا. تم آؤ نا قرآن کی تلاوت کرو، قرآن کی تلاوت سنو میرے بھائیوں. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے اندر خاص صورتیں بہت زیادہ پسند تھی. جیسے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں نبی کریم کو پسند تھی. جیسے آیت الکرسی نبی کریم کو بہت پسند تھی. جیسے سورہ فتح، انا فتحنا لک فتحا مبینا، صلح حدیبیہ سے واپس ہو رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حدیبیہ کی صلح ہوئی. ہاں ذرا یہاں پر حدیبیہ کا تذکرہ آیا تو یہ بھی سن لو. ہندوستان کے مسلمانوں پریشان نہ ہو. ہاں کوئی پریشانی کا مسئلہ نہیں. کوئی یہ ظالموں کو ہم پہلی دفعہ نہیں دیکھ رہے ہیں، یہ ظلم کرنے والوں کو پہلی دفعہ نہیں دیکھ رہے ہیں ظلم کرتے ہوئے. ہم نے ان سے بڑے بڑے فرعونوں کو دیکھا ہے، ہم نے ان سے بڑے بڑے شدادوں کا مقابلہ کیا ہے، ہم نے ان سے بڑے بڑے ظالم بادشاہوں کا مقابلہ کیا ہے. مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایمان کو تم بچا کر رکھو، ایمان کی تم حفاظت کرو، اپنے توحید اور ایمان کی تم حفاظت کرو. جیو گے غازی بن کر جیو گے. کوئی ظالم آ کر مار ڈالے گا، اللہ شہادت کا رتبہ عطا کر دے گا. ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے.
ہر حال میں کامیاب ہونے والے ہیں انشاءاللہ. شرط کیا ہے؟ ایمان کی حفاظت کرو اپنے. ہاں نہیں بعض نوجوان اب رہی بدلہ لینا نہیں میرے بھائی، صلح حدیبیہ پڑھو جا کے. جب مسلمان اللہ کی خاطر اپنے غصے کو دبا کر بدلہ نہ لے کر صلح کی طرف آگے بڑھتا ہے، اللہ ایسی مدد نازل کرتا ہے کہ 13 سال سے مکے والے ظلم کر رہے تھے، آج آئے ہیں اللہ کے نبی، صلح حدیبیہ میں اپنے غصے کو قابو کیا، عمر فاروق کے غصے کو قابو کیا، کہا صبر کے ساتھ مظاہرہ کرو، اللہ کے واسطے ہم بدلہ نہ لینے والے بنیں گے. پھر اللہ کی مدد آئی، کہا تم یہاں صلح کر کے جا رہے ہو نبی کریم، انا فتحنا لک فتحا مبینا، تمہاری صلح، تمہارا صبر ہی اصل تمہاری کامیابی کی ضمانت ہے. صبر کا دامن تھامے رکھو، پریشان نہ ہو، ایمان کی حفاظت کرو اپنے. نبی کریم صلح حدیبیہ سے واپس ہو رہے ہیں، راستے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فتح نازل کر دی. انا فتحنا لک فتح، پڑھو سورہ فتح. ہاں سورہ فتح نازل ہوئی، راستے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مخاطب ہو کر کہا لوگوں، یہ کائنات، یہ ساری دنیا، یہ دنیا کے جتنے خزانے ہیں وہ سب خزانوں سے زیادہ پسند مجھے یہ سورت سورہ فتح ہے. ماشاءاللہ سورہ فتح نبی کریم کی پسندیدہ سورت ہے، تلاوت کرو اس کی. ایک اور مسئلہ آپ کے سامنے، معاشرے اور ماحول کے اندر بہت ساری چیزیں جاری، اس میں سے ایک چیز ہے اسلاموفوبیا. مسلمانوں کا اسلام کا ڈر، نیوز چینلز، میڈیا، فلاں چیزیں مل کر اسلام دشمن طاقتیں لوگوں کے سامنے یہ پیش کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ اسلام خطرناک مذہب ہے، مسلمان خطرناک قوم ہے. ہاں اسلاموفوبیا، بلا وجہ کا ڈر اسلام کے متعلق لوگوں کے سامنے پیش کر رہی ہے. میرے نان مسلم بھائیوں، میرے ہندو بھائیوں، میرے سکھ اور کرسچن بھائیوں، میرے بدھ مت کے ماننے والے بھائیوں، ذرا میری بات کو توجہ سے سنو. ہم قرآن و حدیث کے جاننے والے مسلمان جو علماء ہیں، یہ علماء اصل میں قرآن کی آیت کا صحیح ترجمہ، ٹرانسلیشن کر کے بتا سکتے ہیں، حدیث کا صحیح مطلب آپ کو سمجھا سکتے ہیں، اسلام کا صحیح میننگ سمجھا سکتے ہیں. کوئی نیوز چینل پر بیٹھ کر قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے، ان کی باتوں میں نہ آؤ. ایک دفعہ کراس چیک کرو، ایک دفعہ آپ کوئی آپ کے قریبی مسجد کے مولوی صاحب سے کانٹیکٹ کرو، کوئی آپ کے جاننے والے مسلمان سے پوچھو کیا اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے، کیا مسلمان قوم دہشت گردی کی قوم ہے، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کائنات کے اندر اسلام سے زیادہ مہربان ریلیجن کوئی نہیں ہے، اسلام سے بڑھ کر رحم کرنے والا ریلیجن کوئی نہیں ہے. اسلام کی تعلیم تو یہ تعلیم ہے، تم انسان کو تو انسان کہتے ہو، اسلام کہتا ہے جانوروں پر بھی رحم کرنا ہے، اسلام کہتا ہے جانوروں پر بھی ظلم نہیں کرنا ہے، نہ حق کے کسی جانور کو بھی نہیں مارنا ہے. اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ اسلام کہتا ہے بلا وجہ کے پانی مت بہاؤ. یہ خون بہانے کی تعلیم کیسے دے سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، اگر خوف ہے آپ کے ذہنوں کے اندر اسلام اور مسلمانوں کو لے کر، ایک دفعہ آپ ہمارے قریب آؤ، ہماری مسجدوں میں آؤ، ہم سے ملاقات کرو، ہمارے طور طریقوں کو دیکھو کہ ہم کیسے مہمان نواز ہیں، ہم کیسے جو ہے نا سوشل ایکٹیویٹیز کرنے والے ہیں. جاؤ تاریخ اٹھا کر دیکھو کووڈ کا دور آیا، ہم نے کتنے جنازے اٹھائے اپنے ہاتھوں سے، ہم نہیں گھبرائے، ہم آگے بڑھ کر ہر قوم کی خدمت کرنے کے لیے آگے بڑھے. ہاں سیلاب آیا، ہم مسلمانوں کی دیکھو کیسی خدمات ہے، ہم آگے بڑھ کر لوگوں کو راشن پہنچانے والوں میں ہمارا نام آپ کو مل جائے گا. جب کبھی ہماری قوم، ہمارے ملک پر مشکل وقت آیا، ہم نے وہ سیلابوں میں، ہم نے وہ طوفانوں میں، ہم نے وہ مشکل حالات میں مسلمانوں نے جو حصہ لیا. ذرا دیکھو یہ قوم جو لوگوں کی مدد کرنے والی ہے وہ ظالم کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ لوگوں پر مہربانی کرنے والی ہو، یہ ظلم کرنے والی کیسی ہو سکتی ہے؟ اسلام کی تعلیم کیا ہے تم جاننا چاہتے ہو؟ تم قرآن کیا ہے جاننا چاہتے ہو؟ تم چاہتے ہو حدیث کیا ہے تم جاننا چاہتے ہو؟ محمد پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ تو آؤ سنو، ایک واقعہ تمہارے سامنے رکھ دیتا ہوں، ایک واقعہ رکھ دیتا ہوں تاکہ تم کو یہ بات
کا اندازہ ہو جائے کہ آخر اسلام کی تعلیم کیا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مقام جس کو مکہ کہتے ہیں, یہ مکہ پر 13 سال تک آپ کو مارا گیا, آپ کے ساتھیوں کو مارا گیا, آپ کے گھر والوں کو مارا گیا, تکلیفیں دی گئی, رسیوں سے باندھ کر گھسیٹا گیا, بھوکا رکھا گیا, ان کو جو ہے نا ٹاٹ کے تھیلوں میں باندھ کر دھواں دیا گیا, ان کی چمڑیوں کو دھوپ میں جلا جلا کر ادھیڑ دیا گیا. اتنی مشکلیں اٹھا کر 13 سال رہے یہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے گھر والے اور ان کے ساتھی. لیکن جب مدینے میں آئے تو وہی مقام کو انہوں نے اڈاپٹ کر لیا, پھر وہی مقام کو انہوں نے جیت لیا, پھر وہی مقام کو انہوں نے حاصل کر لیا. وہ سارے لوگ جو 13 سال تک مارنے والے تھے, ظلم کرنے والے تھے, وہ کانپ رہے ہیں. 10,000 کی فوج لے کر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں, لیکن کیا کہا پروفٹ نے؟ ساری دنیا تک کے لوگوں کو یہ میسج دیا کہ اسلام کیسا امن اور سلامتی کا مذہب ہے. لوٹی دنیا تک کے لوگوں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام پہنچایا, لوگوں جو ہو چکا وہ ہو چکا, اب آج کوئی بدلے کا دن نہیں ہے, آج تو معافی کا دن ہے. جنہوں نے ظلم کیا تھا ان کو بھی معاف کر دیتے ہیں, جنہوں نے قتل کیا تھا ان کو بھی معاف کر دیتے ہیں. جاؤ آج ساری کائنات کے لوگوں کو یہ پیغام سناؤ کہ اسلام سے بڑھ کر امن و سلامتی کا کوئی مذہب نہیں ہے. اور ذرا ایک کام اپنے کو بھی کرنا ہے میرے بھائی. اگر میں ایسا پوچھا کس کس کے پاس فیس بک ہے, ہاتھ اٹھاؤ. پوری مسجد اٹھاتی ہے ہاتھ, ہاں پورے اٹھاتے. ہاں بھائی, انسٹاگرام ہے سب کے پاس ہے, ٹویٹر ہے سب کے پاس ہے. کیا کرتے ہیں بول تو انہوں کھٹے پوزا مار کے ادھر ادھر کے فوٹوان ڈالتے خالی. ہاں کبھی اسلام کے متعلق اچھائی ڈالیں گے, شیئر کریں گے, اپنے غیر مسلمان دوستوں کو انوائٹ کریں گے. ہاں کہیں پر اگر گفتگو ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر, وہاں پر ہم بھی جا کر اپنی طرف سے صحیح اسلام کی تعلیم رکھیں گے. ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے پاس, غلطی ہماری بھی ہے اس میں. ہم نے صحیح تعلیم رکھی نہیں اصل میں, لوگوں کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے میرے بھائی. آؤ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور عمل بھی پسند تھا. کون سا عمل؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں, ترمذی کی روایت ہے, کہا پیر اور جمعرات کو ہمارے نامہ اعمال اللہ کے پاس پیش ہوتے ہیں. پیر اور جمعرات کو ہمارے نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں. میں پیر اور جمعرات کا روزہ, میں جمعرات اور پیر کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں تاکہ جب اللہ کے یہاں میرے نام اعمال پیش ہو تو میں روزے سے ہوں. اللہ اکبر. ہاں جناب, دیکھو یہ فکر آخرت کی کتنی بڑی دلیل ہے کہ ایک دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. کیا حالت میں پیش ہوں گے, کیا عمل لے کر پیش ہوں گے, کیا کر کے پیش ہوں گے. بتاتے جا کے انسٹاگرام پہ 1 لاکھ فالوور تھے, میری ایک ایک فوٹو پہ 2-2 لاکھ لائکس آتے تھے. ہاں لوگ میری شیئر کرتے تھے میری فوٹو. کوچ کام آنے والا نہیں ہے, کوچ کام آنے والا نہیں ہے. اگر اللہ کے حضور میں جانا ہے, اگر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے, نبی کریم کی یہ تڑپ, اگر تم چاہتے ہو نبی کریم کے پسندیدہ عمل کرو, روزے رکھو, کثرت سے روزے رکھو. نوجوانوں, پیر اور جمعرات کا روزہ خاص طور پر رکھو, کیونکہ نبی کریم نے ہمیں بچایا ہے. ہر پیر جمعرات کو نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں رب تعالیٰ کے پاس. ہاں یہ پسندیدہ عمل ہے, یہ پسندیدہ عمل ہے کہ روزے رکھنا پیر جمعرات کو, یہ پسندیدہ عمل ہے. اسی طریقے سے میرے بھائی, اللہ کے نبی کو عطر پسند تھا. اللہ کے نبی نے کہا عطر کا تحفہ دیا جائے, دودھ کا تحفہ دیا جائے, واپس نہ کرنا, ایکسپٹ کر لینا. اگرچہ کہ تم کو نہیں چاہیے لیکن پھر بھی عطر کا تحفہ واپس نہیں کرنا کبھی بھی. اگر کوئی دودھ پیش کر دے واپس نہیں کرنا. بعض روایت میں تکیے کا بھی تعلق, کوئی تکیہ بطور تحفہ دے آپ کو آرام کے لیے, واپس نہیں کرنا, لے لینا اس کے پاس سے. عطر, مسواک اللہ کے نبی کو بے حد پسند تھی. مسواک, ہاں مسواک کرنا, یہ مسواک کے فائدے اللہ کے نبی نے بہت گنائے ہیں. کئی بیماریوں کا علاج ہے مسواک. آج اندازہ نہیں ہمارے کو. ہاں بس ہم جو ہے نا محبت کا ثبوت کچھ اور طریقے سے دینا چاہتے ہیں, نبی کو کچھ اور پسند ہے. مسواک پسند, کتنی پسند معلوم آپ کو. کہا اگر امت پر میں بوجھ نہ سمجھتا تو ان کے لیے حکم دیتا ہر نماز سے پہلے مسواک کرے. اللہ اکبر. آخری مرحلے میں ہے, مرض الموت میں ہے,
ہاں دیکھیں کس کے؟ اما عائشہ صدیقہ کے بھائی کے ہاتھ میں مسواک ہے، نظروں سے دیکھ رہے ہیں ٹک ٹک آتی، مسواک سے کیسی محبت دیکھو اللہ کے نبی کی۔ اما عائشہ نے کہا میں نے مسواک لی اور اپنے منہ میں چبا کر اللہ کے نبی کے منہ میں رکھا۔ اللہ اکبر، مسواک میرے بھائی۔ اور ایک تحقیق کے مطابق ایک بات بتاتا ہوں میں آپ کو، مسواک کے استعمال سے فائدے ہیں، اور مسواک کے بدلے میں ہم ٹوتھ پیسٹ استعمال کرتے ہیں، ٹوتھ پیسٹ برش، آپ جانتے ہیں یہ صرف ٹوتھ پیسٹ کی وجہ سے ہماری دانتوں میں سے تھوڑی ایسی چیزیں بھی نکل جاتی ہے کہ اگر وہ چیزیں ہمارے جسم میں ہوتی تو ہمارے دل کے شریان اور رگوں کے اندر جو خون جمع ہو جاتا ہے، جو بی پی ہائی ہونے کی بیماری ہے، وہ بیماری سے بچ جاتے ہم۔ اللہ اکبر۔ ہاں مسواک کا استعمال کرو۔ جو ٹوتھ پیسٹ ہم استعمال کرتے ہیں، یہ ٹوتھ پیسٹ کی وجہ سے ہماری دانتوں میں سے تھوڑی ایسی چیزیں بھی نکل جاتی ہیں کہ اصل میں وہ اندر جانی تھی، وہ اندر جا کر ہمارے رگوں میں جہاں پر چکنائی جمی ہے، جہاں پر بلاکیجز ہیں، یہ چیز وہ بلاکیجز کو دور کرنے والی تھی۔ ہم نے کیا دیکھو کیا کھو دیا ہم نے۔ اللہ اکبر۔ نکالو ٹوتھ پیسٹ کو اپنے گھروں میں سے، مسواک کا استعمال کرو، پابندی سے مسواک سے منہ دھو، بار بار مسواک کرو، اپنے ساتھ مسواک کو رکھو۔ ہاں نماز سے پہلے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، اللہ کے نبی، اما عائشہ کہتی رات میں اللہ کے نبی نیند نشار ہوتی ہے اللہ کے نبی کی، اللہ کے نبی مسواک کرتے پھر سوتے۔ اللہ اکبر۔ نیند میں سے اٹھتے اللہ کے نبی پہلے مسواک کرتے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، یہ اللہ کے نبی کی پسندیدہ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور باتیں بہت ہیں لیکن ایک دو اہم عنوان پر بھی گفتگو کرنا ضروری ہے۔ آخری حصے میں ایک اور مسئلے پر بھی میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ کیا مسئلہ ہے؟ مسلمانوں کے معاشرے کے اندر جہاں بہت ساری برائیاں ہیں، ان میں سے ایک برائی آپ ذرا دیکھو، ذرا حیدرآباد کے اندر خاص طور پہ اولڈ سٹی کا تھوڑا جائزہ آپ لے لو۔ وہ بہت برائیوں میں سے ایک برائی پچھلے 2-4 سال سے اس قدر تیزی سے پھیلی ہے کہ قتل عام کی بہتات ہو گئی معاشرے کے اندر۔ ہر اگلے دن قتل، ہر دوسرے دن قتل۔ آسان بات سمجھ لیا ہے مسلمان ایک دوسرے کو مار کاٹ لینا، اور میں کہتا ہوں اگر ایسی حالت رہی کہ بھائی بھائی خون کا پیاسا، دوست دوست کا خون کا پیاسا، مسلمانوں کو دشمنوں کی ضرورت نہیں ہے، مسلمانوں کو دشمنوں کی ضرورت نہیں۔ اے مسلمانی کا ایک گروپ دوسرے گروپ کو کاٹ کر کھائے گا۔ کیسا دور آ گیا ہے میرے بھائی، کیا اتنا بھی رحم نہیں ہے کہ جس کو مارنا چاہتے ہو اس کے بیوی بچے ہوں گے، جس کو مارنا چاہتے ہو اس کی والدہ، اس کی اماں اس کے گھر میں اس کا انتظار کر رہی ہوگی۔ کیا اس بات کا تمہیں ذرا غم نہیں کہ اس کے چھوٹے بچوں کو تم یتیم کر بیٹھتے ہو، اس کی بیوی کو بیوہ کر بیٹھتے ہو، اس کے گھر کے سہارے کو چھین لیتے ہو؟ کتنے تعجب کی بات ہے، کسی قسم کا قتل اسلام نے کبھی بھی نہیں چاہا ہے۔ ناحق قتل کرنا اسلام کے اندر بہت بڑا گناہ ہے۔ کتنا بڑا گناہ؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ کے دن پہلا جو سب سے پہلے سوال ہوگا وہ قتل ناحق کا سوال ہوگا بندوں کے حق میں۔ ہو سکتا ہے میں کسی کو یہاں قتل کر دوں اور یہاں کی کورٹ سے بری بھی ہو جاؤں، ہو سکتا ہے میں کسی کو قتل کر دوں، ہندوستان کے قانون کو چکما دے کر بھاگ جاؤں، ہو سکتا ہے میں قتل کر دوں اور 3 مہینے کے بعد بیل لے کر پھرنا شروع کر دوں، لیکن یاد رکھو لوگوں، تمہاری شہروں کی عدالت، تمہارے اسٹیٹ کی عدالت، تمہاری سپریم کورٹ کی عدالت، اس سے بڑی، ساری عدالتوں سے بڑی عدالت کل قیامت کے دن رب تعالیٰ کی بارگاہ میں رکھنے والی ہے، جہاں جھوٹے گواہ نہیں چلنے والے ہیں، جہاں تمہاری رشوت نہیں چلنے والی ہے۔ پھر وہاں پر وہ چلے گا جو رب کا قانون ہوگا، وہاں پر وہ چلے گا جو رب کا حکم ہوگا۔ رب تعالیٰ بندوں کے حقوق میں سب سے پہلے بندے کے قتل کے بارے میں سوال ہو کرے گا، چاہے وہ قتل کسی انسان کا ہو، چاہے وہ قتل ماں کے پیٹ میں کوئی بچے کا آپریشن کے ذریعے سے ہو، اسکیننگ کرا کے لوگ سمجھ رہے ہیں بچہ لنگڑا ہے، بچہ لولا ہے، بچے کی آنکھ نہیں بنی، بچے کا دماغ نہیں بنا، بچے کے گردے نہیں بنے، ڈاکٹر بول رہا مار دو، جا کے مار دے رہی۔ قتل ناحق ہے یہ بھی۔ کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، تم پیدا کرنے والے تھے، تم پالنے والے تھے، تمہارا اکیلا بچہ لنگڑا تھا، تمہارا اکیلا بچہ اندھا تھا، اللہ پیدا کرنے والا ہے، اللہ نے اس کو جیسے بنایا وہ پالنے والا ہے، تم قتل کرو گے، کل قیامت کے دن اس کے قتل کا تم سے سوال کیا جانے والا ہے۔ کیا کہا نبی کریم نے قتل کے بارے میں؟ قتل کے بارے میں یہ حدیث سنو۔ ہاں آج دیکھو آپ صالب ہونے کی لڑائی، چھوٹے چھوٹے مسئلوں پہ سیدھا بات قتل پہ، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قتل۔ قتل آسان بات ہے، ذرا سمجھو یہ بات کو، آؤ ذرا یہ حدیث کو سنو۔ حضرت عبادہ بن صامت
رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ابو داؤد کی یہ روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اگر کسی مومن کو ناحق کے قتل کر دے، کوئی کسی مومن کو ناحق کے قتل کر دے تو اللہ تبارک و تعالی یہ ناحق قتل کرنے والے کی کوئی عبادت قبول نہیں کرے گا، نہ اس کی نفل عبادت قبول ہوگی، نہ اس کی فرض عبادت قبول ہوگی، نہ تمہارے عمرے قبول ہونے والے ہیں، تمہارا حج نہ قبول ہونے والا ہے، تمہارے روزے، تمہاری نماز، تمہاری تلاوت، تمہاری ادا کی ہوئی زکوٰۃ، کوئی عمل تمہارا قبول نہیں ہوگا اگر کوئی کسی مسلمان مومن کو ناحق قتل کرتے ہیں۔ ہاں تمہارے دل کی بھڑاس نکال لے رہے ہوں گے، تمہیں بہت غصہ ہوگا کسی مسلمان پہ، تم مار کے تمہارا غصہ ٹھنڈا کر لے رہے ہوں گے، لیکن تمہارے غصہ ٹھنڈا کرنے کے بدلے میں تمہارے سارے عمل اللہ قبول نہیں کرنے والا ہے، یہ سمجھ لو، یہ سمجھ لو۔ تم اپنے غصے کی فکر کر رہی، کل اللہ کے غصے کی فکر نہیں ہے تمہیں، تم اپنے غصے کی فکر کر رہی، کل قیامت کے دن اللہ غصے میں ہوگا اس کی فکر تمہیں نہیں ہے۔ کوئی انسان ہو، کوئی مسلمان ہو، کسی جماعت و مسلک کا ہو، کسی کو ناحق قتل کرنا آسان بات نہیں میرے بھائی، آسان بات نہیں۔ ہماری ایک بہن نے ہمیں پیغام پہنچایا کہ مولوی صاحب اس بات پر بھی گفتگو کریں۔ عام طور پہ خواتین کی شکایتوں میں سے کیا شکایت ہے بھائی؟ ساس کے مسئلے، بہو کے مسئلے، ننند بھاوج کے مسئلے، ہاں ساس کی خدمت کرنا ہے نہیں ہے ذرا یہ بولو، ہاں ایسے آتے پورے مسئلے، یہ سوالات آتے۔ میرے کو تعجب کہاں ہوتا معلوم آپ کو؟ یہ بات پھیلاؤ لوگوں سے، تعجب مجھے کہاں ہوتا ہے؟ یہ گھریلو مسائل کے اندر یہ عورتوں کا بڑا جب مسئلہ ہے۔ یہ عورت جب ساس ہوتی اس کو بہو اچھی نہیں ملتی، جب یہ عورت بہو رہتی اس کو ساس اچھی نہیں ملتی، جب یہ عورت بھابھی بن کے جاتی بھاوج اس کو ننن اچھی نہیں ملتی، جب یہ ننن بنتی اس کو بھاوج اچھی نہیں ملتی، یہ جب عورت دیورانی بن جاتی اس کو جیٹھانی اچھی نہیں ملتی، جب یہ جیٹھانی بن جاتی اس کو دیورانی اچھی نہیں ملتی۔ کیا جب تماشا ہے میری ماؤں بہنوں، کوئی مسئلہ نہیں، ساری عورتیں اچھی ہیں الحمدللہ، ساری مسلمان عورتیں اچھی ہیں، کوئی مسئلے کی بات نہیں، ذرا اپنے اندر صبر کا مادہ لاؤ، ذرا تم ساس ہو بہو کی عادتوں کو برداشت کرو، تم بہو ہو اپنی ساس کی عادتوں کو برداشت کرو، تم بھاوج ہو اپنی ننند کی عادتوں کو برداشت کرو، تم ننند ہو۔ ایک عورت دوسری عورت کے بارے میں برداشت کا مادہ پیدا کر لے گی، اپنے اندر صبر کا مظاہرہ پیدا کر لے گی تو دنیا کی ہر عورت اچھی ہے ایک دوسرے کے تعلق سے۔ ہم یہی نصیحت کر سکتے ہیں، ہم یہی نصیحت کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور کیا ہے بتاؤ آپ؟ سب اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ، کسی کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، صرف ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا مسئلہ ہے۔ برداشت کرو، صبر کا مادہ لاؤ، سب چیزیں حل ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ اعمال میں سے نماز وقت پر پڑھنا اللہ کے نبی کو پسند، ہاں عشاء کی نماز دیر سے پڑھنا اللہ کے نبی کو پسند، فجر کی 2 سنتیں اللہ کے نبی کو پسند، تنہائی میں اللہ کی عبادت کرنا نبی کو پسند، اور کیا پسند؟ اللہ کے نبی کو روزے رکھنا اللہ کے نبی کو پسند، اور کیا پسند؟ اللہ کے نبی کو تلاوت سننا اللہ کے نبی کو پسند۔ غرض کہ میں نے 4-5 اعمال آپ کے سامنے رکھے، پھر کبھی موقع ملے گا تو اور اعمال یا پھر ایک اور جمعے میں انشاءاللہ اللہ کے نبی کو کیا پسند نہیں تھا اس پر بھی ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ حق اور سچ کہا گیا ہے، اللہ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین، تو جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، جب ہماری موت آئے تو اسلام پر آئے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔